وفاداری ایک مہنگا تحفہ ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے نہ کرو۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ مرد اکثر ایسی عورت سے ڈرتا ہے جس سے وہ بے حد پیار کرتا ہو۔ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان پہ قابو رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ ہر وہ شخص گھٹیا کردار کا مالک ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ ضرورت کی چیز اگر ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بدصورت لگنے لگتا ہے۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت کبھی بول کر نہیں آتا۔ ناراضگی اور بیزاری دو الگ الگ پہلو ہیں۔ کسی کو منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کی چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ کسی کا خیال اگر بار بار دماغ میں آئے تو اس سے رشتہ چاہے کوئی بھی ہو، لیکن وہ انسان ہمارے دل کے بہت قریب ہوتا ہے۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ جس کی جیسی سوچ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق، کوئی پانی رکھتا ہے۔ زندگی میں لوگوں سے بس ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے اتنے عام ہوتے گئے۔ زندگی ہمیشہ ایک ہی موقع دیتی ہے، آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ جس طرح چراغ کی روشنی اجالے میں بیکار اور اندھیرے میں کارآمد ہے، اسی طرح انسان آسائش میں بکھرتا اور مشکلات میں سنورتا ہے۔ غم میں تو اللہ یاد آتا ہے، کبھی خوشی میں بھی یاد کر لیا کرو، کیونکہ خوشحالی میں یاد کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم محسوس مت کرنا۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ کوشش کریں کہ بنا مطلب کے ہی اچھے بنیں، مطلب کے لیے تو ہر کوئی اچھا بن جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ جب کوئی تم سے بدتمیزی کرتا ہے اور وہ تمہارا قرض دار بن جاتا ہے، اب تم بدلہ نہ لو اور اللہ پاک پر چھوڑ دو، پھر دیکھ لینا کہ کس کا مقام بلند ہوا۔ کوئی برائی سزا سے نہیں بچ سکتی اور کوئی نیکی انعام کے بغیر نہیں رہتی، اس لیے انصاف پر یقین رکھیں۔ جنت اور دوزخ کے بارے میں فکر مند رہنا چھوڑ دو، کیونکہ جنت اور دوزخ اسی لمحے میں موجود ہیں جب بھی ہم محبت محسوس کرتے ہیں، جنت کا ایک زینہ طے کرتے ہیں، اور جب بھی نفرت، حسد اور جھگڑے میں پڑتے ہیں، دوزخ کی زد میں ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی کام کو کرتے وقت اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا بعد میں اس کو یاد کر کے ہوتے ہیں۔
اگر حق و سچ بات کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں بھی نہ بجاؤ۔ رشتوں کی قدر کر لیجئے، کیونکہ پھر تصویر کسی کی کمی پورا نہیں کر سکتی۔ خوشبو لگانے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا، کہیں تمہارے کردار سے تو بدبو نہیں آ رہی۔ دل توڑنے والا دل توڑ کر سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے دل کا سکون چھین لیا جاتا ہے، اور یہی اس کی دنیا میں اصل سزا ہوتی ہے۔ مکافات عمل تو بعد کی بات ہے۔ محبت ہمیشہ پہلی ہوتی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ اسے دوسری دفعہ محبت ہوئی تو ہو سکتا ہے اسے پہلی دفعہ محبت ہوئی ہی نہ ہو۔ انسان کے کورے دل پر ایک بار جو نام نقش ہوتا ہے وہ تا عمر رہتا ہے۔ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، لہذا خود کو پہچانیں اور خود کی قدر کریں۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے ہیں، سب ہمارے وہم کا کھیل ہے کہ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا۔ یہاں کوئی کسی کے واسطے نہ منتظر رہتا ہے نہ بے چین۔ بری عادات کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ بس تھوڑا صبر کرو، ان مقررہ آزمائش کے بعد تمہاری چاہت تمہیں نواز دی جائے گی۔ خوشی کے 5 اصول ہیں۔ نفرت کرنے والے مت بنیں، فضول فکریں مت پالیں، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور توقعات کم رکھیں۔ جو شخص آپ کو سب سے زیادہ خوش کرتا ہے وہی شخص آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے کا باعث بھی بنتا ہے۔ حادثوں کے بعد چہرے اور مزاج بدل جاتے ہیں، اکثر پہچاننے میں نہیں آتے۔ اس دنیا میں ہر شخص جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بنا دیتا ہے، مگر اختتام میں وہ ویسا کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ وہ زندگی ہی کیا جس میں تنقیدوں کے بازار گرم نہ ہوں۔ لوگوں کی تلخیوں کو ہنس کر برداشت کرنے کا نام ہی تو زندگی ہے۔